الحمد للہ الأول قبل كل أول والآخر قبل كل آخر والقائم بلا زوال والدائم على كل شيء بغير انتقال. الحمد للہ والشکر للہ. الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا. صدق اللہ مولانا العظیم. مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم. مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. عزیزان گرامی قدر، آج کی یہ محفل مبارکہ بسلسلہ شادی خانہ آبادی انعقاد پذیر ہے، جس میں ہم سب حاضر ہوئے اور یہ شادی علامہ امان اللہ صاحب اور ان کی ہمشیرہ کے نکاح کے انعقاد اور اس کی خوشی کے موقع پر یہ خوبصورت اہتمام و انصرام کیا گیا. اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کاوش کو اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے اور جن نیک مقاصد کے پیش نظر یہ خوبصورت بزم سجی اس میں اللہ تعالیٰ برکات کا نزول فرمائے. عزیزان گرامی قدر، یہ تو قرآن مجید برہان رشید میں ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ جب کوئی خوشی کا موقع آئے، لیکن وہ خوشی شرعی تقاضے کے مطابق ہونی چاہیے. خوشی کا موقع آئے تو پھر خوشی کا اظہار بھی ہونا چاہیے. تو یہ اظہار تشکر کے لیے اللہ کے دربار میں اسی طرح خوشی کے اظہار کے لیے پروگرام منعقد کیا گیا. تو میں بلکہ ہم سب اللہ کے دربار میں عرض گزار ہیں کہ مالک کائنات ہمارے بھائی اور ہماری بہن کی شادی کو خانہ آبادی فرمائے اور اس شادی کو ان کے لیے دائمی خوشیوں کا ذریعہ بنائے. اتفاق کی بات ہے، علامہ شاہ نواز صاحب کراچی سے تشریف لائے ہیں، تو مجھے حضرت نے زیارت کا شرف بخشا. میرے مرکز میں تشریف لائے ہوئے تھے تو مجھے حکم فرمایا کہ چلیں حضرت پروگرام ہے تو وہاں چلتے ہیں. تو اب حضرت کے حکم سے ہی مائک میرے سامنے رکھ دیا گیا تو میں حادثاتی طور پر آپ کا مہمان بن گیا. اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو قبول و منظور فرمائے. تو مجھے جو حکم فرمایا اس کے مطابق میں الحمدللہ نظم اور نثر دونوں صورتوں میں بارگاہ رسالت میں کچھ پھول پیش کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہوں. تو حضرت نے جو حکم فرمایا آپ کے حکم کے مطابق نظم کی صورت میں ہی کچھ معروضات کے ساتھ ساتھ کچھ بارگاہ رسالت میں پھول پیش کرنے کی میں کوشش کروں گا. کوئی زبان خاموش نہ رہے، بآواز بلند دربار رسالت میں درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیجیے. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا وسلم علیک یا حبیب اللہ. سوہنا حسین دی نگری دا سوہنا حسین دی نگری دا
قرار ساڈا حج ہووے میلاد مبارک دا صدقہ ہتھ پیر چما ساڈا حج ہووے اور تیرے حسن دی سونیا حد کئی نہیں ذرا پردہ ہٹا ساڈا حج ہووے تے نوشاد نصیب نو بھاگ لگن ساڈے ویڑے آ ساڈا حج ہووے پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ یا وسلم علیہ یا آج جڑے پیچھے کھلوتے نے تسی نہ پڑھنا تو نظر نہ لگ جائے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا او رتبہ نہ کوئی تولے او رتبہ نہ کوئی تولے او رتبہ نہ کوئی تولے تے کیڑا او دی ریس کرے جدے منہ وچ رب بولے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا وسلم علیہ یا خوشی کا موقع ہو یا غمی کا موقع ہو جس سے پیار ہے اسی کو یاد کیا جاتا ہے جدو بندے نو دکھ پہنچے تو جس سے محبت ہوتی ہے انسان دکھ میں بھی اسے یاد کرتا ہے اور جس سے زیادہ پیار ہوتا ہے تو جب کوئی خوشی کا موقع ہے تو وہی یاد آتا ہے تو الحمدللہ ہمارا یہ شعار ہے اہل سنت کا کوئی خوشی کا موقع ہو یا غمی کا موقع ہو ہم حضور کے ذکر کی محفل کو سجا کر بیٹھ جاتے ہیں اور کیوں نہ ہو کہ حضور سے محبت ہی تو ہمارے ایمان کا مدار ہے حضور علیہ السلام سے جو ہم محبت کرتے ہیں ہماری محبت کا ہمارے ایمان کا مدار وہ ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور بلکہ میں یہ اکثر کہا کرتا ہوں یہ عقیدے کی بات ہے اگر میں آپ سے سوال کروں کہ آپ نے رب کو دیکھا ہے تو جواب کیا ہوگا یار بولو تو صحیح رب کو دیکھا ہے سارے بولو کسی ایک بندے نے دیکھا ہو رب کو نہیں دیکھا فرشتوں کو دیکھا ہے ہر آدمی کے ساتھ دو فرشتے ہوتے ہیں جو ہر وقت ہمارے ساتھ ہوتے ہیں ہر وقت ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے ہمارے ساتھ رہنا کسی کی ان فرشتوں سے ملاقات ہوئی ہو بولو تو صحیح یار کبھی گپ شپ ہوئی ہو کبھی جناب ان کے ساتھ کوئی سلام دعا ہوئی ہو نہیں ہوئی اسی طرح اللہ کے دیگر فرشتے ان سے کسی کی ملاقات ہوئی ہو جنت ہے جنت کو آپ نے دیکھا ہے دوزخ کو دیکھا ہے رب کو دیکھا نہیں مگر مان لیا جنت کو دیکھا نہیں مگر مانتے ہیں دوزخ کو دیکھا نہیں پھر بھی مانتے ہیں فرشتوں کو دیکھا نہیں آج تک جو ہمارے ساتھ ہوتے کبھی ملاقات نہیں ہوئی پھر بھی مانتے ہیں دوستوں کن کے کہنے پہ مانتے ہیں کس نے منوایا رب کو دیکھا نہیں مگر مانتے ہیں کیوں اس لیے کہ رسول اللہ نے فرما دیا جنت کو دیکھا نہیں مگر مانتے ہیں کیوں اس لیے کہ ہمارے آقا نے فرما دیا دوزخ کو دیکھا نہیں پھر بھی مانتے ہیں فرشتوں کو دیکھا نہیں پھر بھی مانتے ہیں تو اس لیے مانتے ہیں کہ ہمارے آقا نے فرما دیا تو معلوم کیا ہوا ہمارے ایمان کا مدار اور ہماری محبت کا مدار وہ ذات رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے اور جو حضور کے ساتھ وفا کرتا ہے اس کا یہاں بھی بیڑا پار ہے وہاں بھی بیڑا پار ہے اگر حضور کے ساتھ تعلق نہیں محبت نہیں اور حضور کے ساتھ وفا نہیں ہے تو یاد رکھو دوستو یہ زندگی کسی کام کی نہیں ہے
کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ایک صحابی عرض کرتے سونیا متسا، قیامت کب آئے گی؟ تو میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا بھئی تم نے تیاری کیا کی ہے؟ وہ عرض کرتے سونیا تیاری تو کوئی نہیں، ہاں انی گل ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ تو فرمایا کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، جس سے جو محبت کرے گا کل بروز قیامت اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تو دوستو حضور کی محبت ہی مدار ایمان ہے، حضور علیہ السلام سے پیار ہے، تعلق ہے تو سب کچھ ہے، اگر یہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ میں کچھ بھی نہیں جے تیرے نال میری کوئی نسبت نہیں، ہاں میں سب کچھ ہاں جے میں تیرا صداماں یا رسول اللہ۔ تو شاعر نے اسی بات کو بیان کیا، اور ہمارے استاد گرامی حضور سیدی سندی و استادی قبلہ امیر المجاہدین بھی ہمیں یہی سبق سکھا کر گئے جو آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔ شاعر نے بڑے خوبصورت انداز سے اس بات کو بیان کیا اور کیا فرمایا، یا نبی نسخہ تسخیر کو میں جان گیا، یا نبی نسخہ تسخیر کو میں جان گیا، اس کو سب مان گئے، اس کو سب مان گئے، آپ کو جو مان گیا۔ گال سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ آسان کر دوں، ممتاز قادری کو کون جانتا تھا؟ کوئی نہیں جانتا تھا۔ آج کون ہے جو ممتاز قادری کو نہیں جانتا؟ سب جانتے ہیں۔ اسی طرح علامہ خادم حسین رضوی صاحب کو دیکھ لیں، میں نے 2011 میں حضرت سے حدیث پاک کے کچھ دروس پڑھے، 1 سال تک پڑھتا رہا ہوں۔ اس وقت صرف علماء جانتے تھے ان کو، زیادہ عوام تو جانتی نہیں تھی نا، لیکن انہوں نے حضور سے وفا کی تو میں سمجھتا ہوں، بلکہ آپ بھی جانتے ہیں کہ علامہ خادم حسین وہ ہے کہ جن کا نام سن کے جناب ٹرمپ بھی کانپ جاتا تھا۔ بابا خادم رضوی وہ ہے کہ جس کو آج مودی بھی جانتا ہے، اللہ نے وہ مقام عطا کیا۔ کیوں؟ اس کو سب مان گئے، اس کو سب مان گئے، آپ کو جو مان گیا، یا نبی نسخہ تسخیر کو میں جان گیا، اس کو سب مان گئے، اس کو سب مان گئے، آپ کو جو مان گیا، اس کو سب مان گئے، آپ کو جو مان گیا۔ کہیے سبحان اللہ۔ اور ہر مقام والوں کو کرتا ہوا حیران گیا، ہر مقام والوں کو کرتا ہوا حیران گیا، سب مقام والوں کو کرتا ہوا حیران گیا، لامقام میرا پیغمبر ذیشان گیا، لامقام میرا پیغمبر ذیشان گیا، اس کو سب مان گئے، اس کو سب مان گئے، آپ کو جو لبیک لبیک تاجدار ختم نبوت، ہر مقام والوں کو کرتا ہوا حیران گیا، ہر مقام والوں کو کرتا ہوا حیران گیا، ہر مقام والوں کو کرتا ہوا حیران گیا، لامقام میرا پیغمبر ذیشان گیا، لامقام میرا پیغمبر ذیشان گیا، اس کو سب مان گئے، اس کو سب مان گئے، آپ کو جو۔ اور شاعر نے لکھا، جیسے برسوں سے ملاقات رہی ہو ان سے،
جیسے برسوں سے ملاقات رہی ہو ان سے، کہہ دے سبحان اللہ۔ یار توجہ ہے آپ کی میری طرف، مہربانی ہوگی توجہ رکھیں انشاءاللہ۔ یہ شعر سن کے اگر لطف نہ آئے تو فقیر ذمہ دار ہے۔ آپ سنیں تو صحیح شاعر نے کیا کہا۔ شاعر کہتے ہیں جیسے برسوں سے ملاقات رہی ہو ان سے۔ دیکھیں میں آج حضرت کی زیارت کی، ملاقات ہوئی، کسی مقام پر دوبارہ محفل میں یا کہیں اور ملاقات ہو جائے تو میں فوراً پہچان جاؤں گا نا۔ تو جان پہچان سے، ملاقات سے جان پہچان بڑھتی ہے، ملاقات ہوتی ہے تو جان پہچان ہو جاتی ہے۔ یہ تو ایک انٹرنیشنل قاعدہ ہے، اسی کو ذہن میں رکھیں اور اس کے بعد شعر سنیں شاعر نے کیا کہا۔ جیسے برسوں سے ملاقات رہی ہو ان سے، جیسے برسوں سے ملاقات رہی ہو ان سے، جیسے برسوں سے ملاقات رہی ہو ان سے، قبر میں دیکھتے ہی، قبر میں دیکھتے ہی میں انہیں پہچان گیا، قبر میں دیکھتے ہی میں انہیں پہچان گیا، اس کو سب مان گئے، اس کو سب مان گئے آپ کو جو۔ اور دیکھو ہاں دیکھو کس شان سے کربل کا وہ مہمان گیا، دیکھو کس شان سے کربل کا وہ مہمان گیا، دیکھو کس شان سے کربل کا وہ مہمان گیا، نیزے کی نوک پہ پڑھتا ہوا قرآن گیا، نیزے کی نوک پہ پڑھتا ہوا قرآن گیا، اس کو سب مان گئے، اس کو سب مان گئے آپ کو جو۔ کو گل سمجھ آ رہی؟ شاعر نے لکھا اب ساری دنیا کے تجربات کر کے جو نچوڑ نکالیں گے نا، اس نچوڑ کا بھی جو نچوڑ اور خلاصہ نکلے گا وہ یہ ہے جو شاعر نے بیان کیا۔ سنیے شاعر نے کیا کہا، فرمایا عشق سرکار دو عالم کے سوا کچھ بھی نہیں، عشق سرکار دو عالم کے سوا کچھ بھی نہیں، عشق سرکار دو عالم کے سوا کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، زندگی تیری حقیقت کو میں پہچان گیا، زندگی تیری حقیقت کو میں پہچان گیا، اس کو سب مان گئے، اس کو سب مان گئے آپ کو جو۔ اور علامہ اقبال نے بھی یہی بات کہی ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح قلم تیرے ہیں، عشق سرکار دو عالم کے سوا کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، زندگی تیری حقیقت کو میں پہچان گیا، زندگی تیری حقیقت کو میں پہچان گیا، اس کو سب مان گئے، اس کو سب مان گئے آپ کو جو۔ دوستو جس نبی کی محبت میں ہم جمع ہوئے ہیں، آپ کی توجہ ہے، جس نبی سے محبت ہم کرتے ہیں، جس نبی کی محبت میں ہم جمع ہوئے، جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، دوستو ان سے ہم محبت کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ تو آپ کو پتہ ہے محبت کا ایک تقاضا بھی ہے، اور وہ تقاضا کیا ہے کہ حضور کے جو ارشادات ہیں اس پر بھی عمل کیا جائے۔ آپ میری بات کو سمجھ رہے ہیں؟ توجہ ہے آپ لوگوں کی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا
یہ امام ولی الدین تبریزی نے یہ حدیث مبارکہ نقل کیا مشکات کے اندر. ابھی اتفاق کی بات ہے کچھ دن پہلے فجر کے بعد میں درس دیتا ہوں تو یہ حدیث میرے سامنے آئی. حضور فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواؤ تبعا لما جئت بہ. اس وقت تک کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا کہ جب تک اس کی طبیعت میری شریعت کے تابع نہ ہو جائے. آج ہمارا مزاج تو کچھ اور ہے نا. بالخصوص جو مساجد کی کمیٹیاں ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں جو شریعت ہے وہ ہماری طبیعت کے تابع ہونی چاہیے, یعنی ان کے عمل سے یہ ظاہر ہوتا ہے. حالانکہ میرے نبی نے فرمایا کہ اس وقت تک کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی طبیعت میری شریعت کے تابع نہ ہو جائے. تو دوستو جس نبی سے ہم محبت کرتے ہیں اس نبی کی محبت کا یہ تقاضا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو حضور جی کی زندگی کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں. اور میں یہ بات اکثر کہا کرتا ہوں معذرت کے ساتھ, بھئی کلمہ ہم نے پڑھا ہے یا نہیں پڑھا؟ یار بولو تو صحیح, پڑھا ہے یا نہیں پڑھا؟ تو کیا حضور کی تعلیمات پر آ کر سکھوں نے عمل کرنا ہے, یا حضور نے جو ارشادات جو حضور نے ہمیں تعلیم فرمایا ہے اس تعلیمات پر آ کر ہندو آئیں گے وہ عمل کریں گے, یا پھر جناب علی عیسائی یا یہودی آ کر عمل کریں گے؟ نہ 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 دوستو, جب کلمہ ہم نے پڑھا ہے تو اس پر عمل بھی ہم نے پڑھنا ہے. زندگی آمد برائے بندگی, زندگی بے بندگی شرمندگی, چاند پر چڑھ جائیے مرنا ہے پھر بھی ایک دن, یارو 4 دن کی چاندنی ہے پھر اندھیری رات ہے. ہم آئے ہیں آخر کار ہمیں اس دار فانی کو چھوڑ کر یہاں سے جانا ہے, تو کیوں نہ ہو کہ ایسی زندگی گزار جائیں اللہ بھی راضی ہو جائے اور اللہ کا رسول بھی راضی ہو جائے. اس طرح علامہ خادم حسین رضوی سے رب رسول راضی ہوئے, اس کی دلیل تو ہم نے دیکھی ہے نا. میری رہائش ہے جیا موسیٰ کے پاس, وہاں میری مطلب رہائش ہے, اور وہاں ہمارے کچھ دوست آئے ہوئے تھے علماء کرام, وہاں انہوں نے گاڑیاں وغیرہ کھڑی کی تو جناب ہم پیدل نکلے. جب راوی ٹول پلازا پہ پہنچے صبح 9 بجے 9:30 بجے کا ٹائم تھا, تو جناب 10 بجے جنازے کا ٹائم تھا, تو 9, 9:15, 9:30 کے ٹائم اس وقت جناب راوی ٹول پلازا پہ چلنے کو ہمیں جگہ نہیں مل رہی تھی. جو راوی کا پل ہے وہاں میٹرو کے ٹریک کے اندر بھی لوگ چل رہے ہیں, باہر بھی لوگ ہیں. جناب علی یہاں یہ عالم ہے, اور جب بڑی مشکل سے ہم جناب علی یادگار سے کچھ پیچھے راوی چرگاہ جہاں پہ وہاں ہمیں کھڑا ہونے کا موقع ملا, اور کس وقت ہم لوگ گئے اور 2 بجے جا کر جنازہ ہوا, تو یہاں 9, 9:30 بجے اتنی پبلک تھی کہ یہاں چلنا مشکل ہو رہا تھا. کتنی دنیا ہوگی شمار سے باہر ہے. یہ اتنا بڑا مقام کیسے مل گیا؟ اس لیے کہ انہوں نے حضور کے ساتھ وفا کی. دوستو مارتے انہیں بھی جانا ہے. استاد فرمایا کرتے سن جناب بندہ چنگے طریقے نہ تے مرے. تو دوستو مرنا تو ہے ہی ہے, ہم سے پہلے لوگ آئے چلے گئے, آج ہم ہیں, ہمارے بعد کچھ لوگ آئیں گے وہ بھی جائیں گے, ہماری بھی باری آنے والی ہے. تو کیوں نہ ہو کہ ایسی زندگی گزاریں اللہ بھی راضی ہو جائے اور اللہ کا. اور آج اس محفل کا یہ پیغام ہے, یہ عہد لے کے جائیں کہ یا رسول اللہ جڑی گزر گئی جڑی باقی ہے حضور دے نال آ چھڑی. زمزم دا پانی زمزم دا پانی جند آقا دے نال آئے اے انجوی تے جانی جند آقا دے نال آئے اے انجوی تے جانی جڑی گزر گئی جڑی باقی حضور دے نال آ چھڑو. یہ وعدہ کر کے جاتے ہیں انشاءاللہ. اور حضور کے نام میں ایسا نہیں خالی منہ سے کہہ دے تو لگ جائے گی, نہ نہ نہ, حضور کے نام تب لگے گی جب حضور کی تعلیمات پر آپ عمل بھی کریں گے. ایسے کام کریں جس سے اللہ بھی راضی ہو جائے اور اللہ کا رسول بھی راضی ہو جائے. آج کی یہ مختصر سی جو محفل جس میں یہ میری مختصر سی حاضری تھی, اللہ اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے. ہمارے بھائی جو اس محفل کو سجانے والے ہیں انہوں نے یہ پروگرام منعقد کیا, انہی کی برکت اور توسل سے ہم سب جمع ہوئے. اللہ تعالیٰ ان کی کاوش پر انہیں اجر جزیل سے مشرف فرمائے, اور رہتی دنیا تک ہماری جتنی بھی آنے والی نسلیں ہیں میں دعا کرتا ہوں ہر محفل کے اندر اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں کو حضور کی محبت پر مرنا جینا مقدر فرما دے.
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔